السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں امید کرتا ہوں آپ بالکل خیر و عافیت کے ساتھ ہوگے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل خیر و عافیت کے ساتھ ہوں۔ تو دوستو، آج ہم کرتے ہیں ویڈیو کا آغاز ایک نئی چیز کے ساتھ، اور آپ کو بتاتے ہیں آج استخارہ کا طریقہ، سنت کے مطابق استخارہ جو ہے وہ کیسے کیا جاتا ہے۔ اور جو لوگ استخارہ کرتے ہیں کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے، جیسا کہ کوئی رشتہ کرنا ہو یا کوئی کاروبار شروع کرنا ہو یا کوئی بھی پریشانی ہو رہی ہو، تو استخارہ کرتے ہیں، اس لیے کہ استخارہ کا مطلب اللہ تبارک و تعالی سے مشورہ کرنا ہے۔ تو ظاہر ہے جس نے اللہ تعالیٰ سے مشورہ کیا وہ کبھی ناکام نہیں ہوا، ٹھیک ہے؟ جو اللہ پاک سے مشورہ کرتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ تو استخارہ کرنے کا سنت طریقہ اور صحیح طریقہ جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پر آپ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، کوئی کاروبار کرنا ہے، دکان بنانی ہے، یا مطلب کہیں رشتہ کرنا ہے اپنے بچوں کا، یا تو اس سے پہلے استخارہ کرنا بہت زیادہ فائدہ مند رہتا ہے۔ تو استخارہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے ایک آسان نماز ملتی ہے، آسان نماز یا نماز حنفی یا کوئی نماز، اس کے اندر استخارہ کرنے کی دعا لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ بالکل آسان طریقے سے بتاؤں گا تاکہ آپ لوگوں کو بھی سمجھ میں آ جائے اور ہمارا بھی جو ہے نا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آسان نماز کے اندر دعا استخارہ لکھی ہوئی ہے، اس دعا استخارہ کے اندر آپ نے پہلے اس کو سامنے رکھ کے آپ نے بعد نماز عشاء کی نماز ادا کرنی ہے، عشاء کی نماز پڑھنی ہے۔ ویسے تو پانچوں ٹائم نماز پڑھنی ہے، کیونکہ نماز جو ہے بہت ضروری ہے، نماز فرض ہے۔ نماز کے اوپر کبھی انشاءاللہ تعالیٰ میں ویڈیو بناؤں گا، اس کی فضیلت بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا، نماز کتنی ضروری ہے ہمارے لیے۔ آپ کو میں صرف اتنا سا بتا دوں کہ نماز اتنی ضروری ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے ہم امتی ہیں اور جس کی شفاعت سے ہم جنت کے حقدار بنیں گے، تو ان کو جب بہت زیادہ بیمار ہوئے، علیل ہوئے، اس میں بھی نماز کو نہیں چھوڑا۔ نماز اتنا ضروری ہے، اور نماز کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ کسی دن فضیلت بیان کریں گے۔ تو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں استخارہ کے بارے میں۔ تو استخارہ ایسے کرنا ہے کہ آپ نے بعد نماز عشاء 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر اور دعائے استخارہ کرنی ہے۔ وہ دعا پڑھ کے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، کسی سے کلام نہیں کرنا، بات نہیں کرنی۔ تو آپ نے قبلہ کی طرف منہ کر کے سیدھا ہاتھ کان کے نیچے رکھنا ہے، سیدھا ہاتھ، ٹھیک ہے؟ ایسے سونا ہے، اور سو کر اور آپ نے وہ جو کام کرنا ہے اس کے بارے میں ذہن میں رکھنا ہے، اور اللہ رب العزت سے یہی سوچ کر کہ یا اللہ اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے، وہ دعا پڑھنی ہے۔ دعا کے بعد کیا کرنا ہے، دعا مانگنی ہے ہاتھ سے، یا اللہ یہ کام اگر میرے حق میں بہتر ہے تو یا اللہ اس کے لیے میرے لیے کوئی جو ہے آسان راستہ فرما۔ تو اس میں کیا ہوگا، یہ کم سے کم جو ہے 3 دن ورنہ 7 دن یہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ تو استخارہ کی دعا کے بعد آپ نے سو جانا ہے اور کسی سے بات نہیں کرنی۔ اس کے بعد آپ کو جو ہے نا، بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ خواب میں سفید چیز یا ہری چیز نظر آئے تو وہ اوکے کی رپورٹ ہے، اور اگر کوئی بلیک یا ریڈ اس طرح کی کوئی چیز نظر آئے یہ بھی ٹھیک ہے۔ بہرحال جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جب وہ استخارہ شروع کرنا ہے، اور اگر آپ کے لیے کام آسان ہوتا ہوا نظر آئے، جو سنت طریقہ ہے میں وہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، جو آسان طریقہ ہوتا ہوا نظر آئے تو وہ سمجھ لیں اللہ تعالیٰ کی اس کے اندر رضامندی شامل ہے۔ اگر اس میں رکاوٹیں پیدا ہونا شروع ہو جائیں تو سمجھ لو کہ اس کے اندر اللہ رب العزت کی اس میں رضامندی شامل نہیں ہے۔ یہی طریقہ ہوتا ہے۔ دین ہمارا بہت آسان ہے۔ بہرحال ہم لوگوں نے، ظاہر میں آپ نہیں کہوں گا کیونکہ ہم یعنی کہ جو ہے نا، ہم لوگوں نے، ہم مسلمانوں نے دین کو بہت مشکل بنایا ہوا ہے، جس کی وجہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میٹھے میٹھے امتی، پیارے پیارے امتی، اور جو دین کو بہت مشکل سمجھتے ہیں، یقین کریں واللہ العظیم دین بڑا آسان ہے اور بڑا
بہترین راستہ ہے اس کو اگر ہم اپنا لیں تو میں آخر میں اگر یہی گزارش کروں گا کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو فروقی ولاگ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اس کے بعد جو ہے پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھنا، پاکستان زندہ باد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔